خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر جب اس کا اختتام ہوا تو اب اس کا اختتام ہونے کے بعد اب اس کو جو ہے نا وہ سیکیور کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، یعنی ان سب باتوں کو اور اس کو، یہ کلام تو سیکیور ہے، وہ تو اس کا کلام ہے، لیکن ہے کہ اس سے جو نتیجے اخذ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر جو میں جب چلوں گا، اس کے اوپر جب میں فالو کروں گا، تو اب مجھے کن مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ابلیس از آلویز دیئر، وہ تو ہر جگہ پر موجود ہے۔ اسی نے یہ کہا تھا، جو ہم یعنی ایک ٹاپک رکھا تھا کہ میں صراط مستقیم، میں سیدھے تیرے جو سیدھا راستہ ہے اس راہ میں بیٹھوں گا، اور میں جس طریقے سے تو نے کلمات دیکھیں ذرا، ہم بات کر چکے ہیں اس پر، کہ جس طریقے سے تو نے مجھے اغوا کیا، یعنی تو نے مجھے جس طریقے سے گمراہ کیا، اللہ پاک کو وہ کہہ رہا تھا، یعنی میں سیدھے راستے پر تھا اور اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تو جس طریقے سے تو نے مجھے گمراہ کیا، اس طریقے سے میں البتہ ضرور بضرور اس کے راستے میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر، راستے میں بیٹھ کر اس کو میں گمراہ کروں گا۔ تو وہ چیلنج تو اس کا چل رہا ہے، اب وہی کر خرابیاں پیدا کرے گا، کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے۔ اب اس انسان کو جو ہے اللہ پاک نے اس کو جو ہے نا ظاہری اور باطنی طریقے سے اس کو وہ سیکیور کرنا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ فالو کرتا ہوا اپنی ایمان کی وجہ سے وہ چلتا چلتا یہاں تک تو وہ پہنچ گیا، اور یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمام احکامات بھی کر رہا ہے، لیکن ہے کہ یہ چونکہ وہ اس کا کھلا چیلنج تھا، اب اس کو جو ہے وہ تو اس کو بھٹکائے گا، اور بھٹکانے کے بعد ایک اچھا بھلا جو ہے نا دین پر چلتا ہوا اور احکامات کو مانتا ہوا وہ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، کیونکہ فری ول تو دی ہوئی ہے، آزاد تو وہ ہے وہ انسان۔ تو وہ جب وہ آزاد ہے، وہ اپنے آپ کو اب سیکیور کیسے کرے؟ تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے وہ یہ جو آخری جو دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ایک بہت ہی بڑا گفٹ ہے، یعنی ایسی زبردست ایک سیکیورٹی وہ دے دی ہے، سیکیور کر دیا ہے، یعنی سیکیورٹی انسٹرومنٹ ہے، یوں سمجھیں آپ، یعنی اس کی وجہ سے پورے کے پورے ایمان کو اور پورے کے پورے دین کو بچایا جا سکتا ہے، ہر انسان کے لیے۔ اب یہ کہ سورہ فلق، ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے یہ ترتیب کے لحاظ سے 113 ہے، 5 اس کی وہ ہیں آیات اور وہی 1 رکوع۔ اب اس میں بھی یعنی یہ وہی بات، یعنی قل، اور اس کے بعد پھر کیا؟ اعوذ۔ اب ہم اس کو اسی فارمولے کے تحت، یعنی ہم اس کو قل کو یہ نہیں کریں گے، کیونکہ اب جو ہے میں اس میں یعنی ایک طلب کر رہا ہوں، ایک وہ یعنی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، مدد طلب کر رہا ہوں۔ تو یہ اب جس سے مدد بھی کون سی؟ میں اب اس کی پروٹیکشن میں آ رہا ہوں۔ دیکھیں، یعنی اللہ پاک نے پورے قرآن پاک کو ایک اس انسان کے لیے کن کلمات کے ذریعے جو ہے نا اس نے اس کو سیکیور کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا چلنا اس کے اوپر آسان، پھر اس کے اوپر جو نہ نظر آنے والی جو طاقتیں ہیں، جو جنات کی صورت میں ہیں اور وہ وسوسوں کی جو صورت میں ہیں، ایسی اس سے جو ہے نا اس کو کس طریقے سے اللہ پاک پروٹیکٹ کر رہا ہے، کہ
کہ یہ جو ہے نا چونکہ اللہ پاک کے نہ یہ منشا ہے، نہ اس کا ارادہ ہے، نہ یہ اس کی خواہش ہے کہ یہ جو ہے یہ انسان جو ہے ناکام ہو کر یعنی جہنم میں جا کے یہ جلے۔ اگر یعنی ایسی بات ہوتی تو وہ 1,24,000 رہبر اور رہنما اور انبیاء کرام اور رسول اور پیغمبر ان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی نا۔ یعنی وہ کس وجہ سے بھیجا تھا کہ اس وجہ سے کہ یہ سمجھ نہیں پائیں گے، ان کو کسی نہ کسی ہر دور میں ایک جو ہے نا ایک مرشد کی ضرورت ہے جو اس کو راہ دکھلائے گا کہ ایسا نہیں ایسے کر لو، ایسے نہیں ایسے کر لو۔ ہم تو دوسرے مرشد ہم نے پکڑے ہیں، لیکن ہے کہ اصل مرشد جو ہے وہ تو پھر یعنی وقت کا نبی ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو یعنی ہمیشہ کی یعنی اپنے وہ جو ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو سنت ہے وہ ہر دور میں جو ہے نا ہمارے لیے رہبر رہنما کے طور پر ان کے وہ اقوال زرعی، ان کے اصول اور ان کی باتیں ہمیشہ رہیں گی۔ تو لہٰذا یہ والا جو دور ہے یہ دور بھی جو ہے وہ نبی کے بغیر نہیں ہے، جیسا کہ پہلے نہیں تھا۔ تو یعنی اب یہ جو ہے یہ پناہ وہی کل کو اگر ادا کریں تو آؤ یعنی وہ پروٹیکشن پناہ۔ اب اس میں جو ہے یہ جو ہے نا حمزہ اور الف کے اوپر جو زبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں ہے انا، لیکن ہے کہ یہ انا پورا نہیں لکھا جاتا اس اصول جو اسلوب ہے اس لحاظ سے۔ تو یعنی میں جو ہے نا پناہ کو میں طلب کرنا چاہتا ہوں، میں لینا چاہتا ہوں۔ اب ایک تو ہے کہ کسی کی پناہ میں آنا، اور ایک ہے کہ کسی سے پناہ مانگنا، دونوں باتیں۔ اب جس کی پناہ میں آنا ہوتا ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے۔ یہ دیکھیں نا قل اعوذ، یہ با ہے نا بے رب، جب یہ با کے ساتھ آئے گا تو یعنی میں اب جو اس رب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے تو بچا لے، میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں۔ اور یہی جو ہے یہی وعدہ، یہی لفظ جو ہے یہ جب جس سے پناہ چاہے بندہ، جس سے بچنا چاہے، وہ من کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، یہاں پر با آئے گا، وہاں پر من آئے گا، جس سے پناہ مانگی جائے، اور جس کی پناہ میں جایا جائے وہ با کے ساتھ آئے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ با کے ساتھ آ رہا ہے۔ قل اعوذ یعنی اعوذ برب الفلق، یعنی میں پناہ چاہتا ہوں اس رب کی، کون سا رب؟ رب الفلق، یعنی فلق کا مطلب یعنی ویسے تو فلق کا مطلب ہے کہ یعنی وہ یعنی پھاڑ کر نکالنا کسی چیز کو، جیسے بیج کو پھاڑ کر نکالا جا رہا ہے، اور یعنی جو ہے وہ انڈے میں سے جو چوزا نکل رہا ہے وہ اس کو پھاڑ کر نکل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی اس کو بالکل ایک براڈ جو ہے نا کینوس پر اگر جب لے کر جائیں اس لفظ کو، ویسے تو یہ کہ رات کو پھاڑ کر دن کو نکالنا، وہ بھی ہم تو رواں تو ہمارا ترجمے میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ اس کو رات کو جو صبح کرنے والے اس رب کی، یعنی یہ ہے کہ بالکل جو ہے نا یعنی بالکل اندھیرا تھا، بالکل کچھ بھی نہیں تھا، اس میں سے جو ہے اس کو پھاڑ کر یہ ایک وجود بخشا، یعنی بالکل عدم میں سے اس رب کی میں پناہ مانگ رہا ہوں جس نے عدم میں سے یعنی کچھ بھی نہیں تھا اس کو پھاڑ کر اس میں سے جو ہے نا یہ سب کچھ نکال دیا۔ اتنی بڑی کائنات اور جو نظر آ رہا ہے اور جو نہیں نظر آ رہا، اس سب کو عدم سے وجود میں لانے والا وہ رب، پہلے تو اب اس نے اپنی طاقت بتا دی کہ میں، اب دیکھیں
یعنی میں ریکویسٹ کس سے کر رہا ہوں، کس رب سے کر رہا ہوں جو کتنی بڑی طاقت ہے. پہلے تو تعریف آپ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی اتنی بڑی وہ طاقت ہے، اتنا وہ بڑا ہے، اور ایسی وہ ذات ہے جس نے کچھ بھی نہیں جو تھا اس کو وجود بخشا، وہ رب. اور ساتھ میں وہ رب یعنی اللہ نہیں رکھا یہاں پر، یہ دیکھیں آپ، یعنی اللہ نہیں رکھا یہاں پر، رکھا ہے رب. یعنی رب کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دفعہ لے کر آ گیا، بلکہ وہ اس کی باقاعدہ اس کی جو ہے نا پرورش کرنے والا، اس کو پالنے والا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل جو ہے وہ یعنی وہ نکل آیا اور اب وہ کچھ نہیں ہے، اب وہ ادھر جدھر مرضی جائے. باقاعدہ اس کو جو ہے نا عدم سے وجود میں لانے والا، جس کا نام و نشان نہیں تھا، اس کا ایک نام پیدا ہو گیا، اور وہ اتنا کمزور تھا، اتنا کچھ تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا. پھر اس کو جو ہے نا وہ پالا، اور اس پالنے میں جو ہے نا وہ تمام کی تمام وہ جو اس کی ضروریات ہیں وہ اس نے پوری کی، اور وہ کر رہا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی کائنات، اور کائنات کو چلو وہ تو ایک اور بات ہے جو ہم تو اس زمین پر ہیں، اس کرۂ ارض پر ہیں، ہم ادھر ہی لے لیں. یہاں ہم جو ہے نا صبح سے اٹھ کر شام تک ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں، کتنے جاندار ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ پوری کر رہا ہے ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں. اور کتنے انسان ہیں جو بالکل کیڑیوں کی طرح جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر پھیرے جا رہے ہیں، اور ہر کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، جس کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ یعنی چل پھر تو وہ کاوش تو وہ کر رہا ہے، لیکن نہیں کہ کاوش کرنے کے بعد اس کو مل تو جاتی ہے نا، ضرورت تو اس کی پوری ہو رہی ہے. کم زیادہ یہ دوسرا ٹاپک ہے، لیکن ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کوئی بھی کرنا چاہ رہا ہے وہ تمام چیزیں جو ہے اسی زمین سے وہ پوری ہو رہی ہیں اس کی، اور وہ اس کو مسلسل جو ہے اس کا نگہباں بھی ہے. تو وہ رب ہے. اب میں جا رہا ہوں اس کی پروٹیکشن میں. یعنی میں اتنا بڑا کلام جو ہے، اتنے احکامات جو ہیں، اور اتنے جو ہے امر کے جو صیغے ہیں کہ ایسا تو کر لے، اور ایسا تو کرے گا، اور تو یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، اور اس سے بچنا ہے اور اس سے بچنا ہے، اور ابلیس اور جنات اور تمام، یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے ہم پورا قرآن پڑھ کر، جیسے ہم پورا قرآن کو ہم کریں، اور پھر جب یہاں پر پہنچے تو ہم کس طرح سے ہم کریں گے بات، اسی کو ذرا ذہن میں سامنے رکھیں. تو اتنے سارے ہم نے مضامین پڑھنے کے بعد اب میں اس سے جو ہے نا میں کیسے بچوں گا، کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہاں پر آ کے جواب دینا پڑے گا اور سب کچھ کرنا پڑے گا، تو اتنا بڑا مشکل سبجیکٹ مجھے اب دے دیا. تو اب جو ہے میں اس سے بچنے کے لیے میں اس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. میں ریکویسٹ کس سے کر رہا ہوں؟ اس رب سے جو بالکل عدم سے وجود میں لانے والا اور اس کو پالنے والا. اب وہ ریکویسٹ میں نے کر لی، تو جب ریکویسٹ میں نے کر لی وہ تو میں نے با کے ساتھ کر لی نا، رب کے ساتھ سے پہلے دیکھ رہے ہیں نا کہ با ہے، وہ زیر ہے لیکن ایک ہے با. من شر ما خلق، یعنی اس شر سے، شرن، یہ شرن جو ہے نا نکرا، ہر قسم کا وہ شر، یعنی خیر کا اپوزٹ شر. من شر ما خلق، وہ جو ہر اس شر سے جو تو نے پیدا کیا. کیوں؟ یہ بھی اس نے بتا دیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور جو ہے ایسا بیٹھا ہوا ہے، یعنی میری بادشاہ تو یہاں پر چل رہی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اور ہے جو یہ سب کام وہ پورے کر رہا ہے اور میں کہیں عاجز ہوں. یہ سب بھی جو ہے نا یہ ایک فتنے کے طور پر، ایک آزمائش کے طور پر یہ پیدا کردہ ہے میرا ہی. لیکن ہے کہ اس سے جب اگر تم جو بچنا چاہے گا، بات بالکل وہ جو ہے وہ ایمان والی جو ہے نا، وہ ہمیشہ جب بھی کچھ سمجھنا ہے یہ ایمان والی بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی کی بات ایمان والی ہی ہو رہی ہے، یعنی مشروط ہے ہم ایمان کے ساتھ. ورنہ ایمان کے بغیر تو پھر کون سا کلام، کون سی بات، کون سی خدائی پھر. یعنی وہ تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے نا، ان کا تو اس بات پر یقین ہی نہیں ہے، اس بات پر کہ کوئی ہوگا، کسی نے پیدا کیا، ہم مریں گے پھر اس کے بعد جائیں گے. مذاق اڑانا وقت کے نبی کا، ان کو تو فارغ کر دے، وہ تو چھوڑ دے. بات تو ہو رہی ایمان والے کی. اب اگر ایمان والا جو ہے وہ بچنا چاہے گا
تو اس کے بچنے کے لیے یعنی اس کو سیکیور کرنے کے لیے یہ جو صورتیں آئی ہیں یہ اس کو سب کو وہ سیکیور کر رہی ہیں. تو وہ ہر قسم کا وہ جو شر جو پیدا کیا، من شر ما خلق، جو پیدا کیا گیا ہے، کون سا؟ کیا؟ وہ جو شر. اب یہ خیال رہے اس میں، کیونکہ یہ سورہ فلق میں جو ہے یہ ہے یعنی ظاہری شر جو نظر آنے والی ہے. سورہ ناس میں وہ پوشیدہ ہے، یہ ظاہری یعنی تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں نا، یا ایک ظاہر ہے یا ایک باطنی ہے. باطنی سے مراد ہے جو نظر نہ آنے والا، یہ نظر آنے والا ہے. تو ہر قسم کا شر، اس سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اللہ پاک کی ذات سے، اس رب سے، کہ میں جو ہے بس تو مجھے پناہ میں لے لے، چمٹ جائے، یعنی میں چمٹ جاؤں اس بات سے، اس کی رحمت سے چمٹ جاؤں کہ بس اب کچھ بھی نہیں ہے، بس میں عاجز ہوں، میں اس سے لڑ ہی نہیں سکتا. ومن شر، اور اس شر سے، کون سا؟ غاسق یعنی اندھیری رات. اندھیرا یا اندھیری رات، وہ یعنی تھا نا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یعنی رات کی جب وہ تاریکی آ جائے اور سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک قائم کر نماز. غسق اللیل یعنی بالکل تاریکی والا. اور کیسی تاریکی؟ اذا وقبا، جب وہ یعنی چھا جائے. تو یعنی اب ایسے جو ہے وہ یعنی ایک تو دن کی روشنی میں ہے نا، ایک شر جو ہے وہ رات میں چل رہا ہے، اندھیرے میں. یعنی زیادہ تر جو ہے وہ برائیاں جو ہے وہ رات میں، اندھیرے میں، کیونکہ وہ جو ہے وہ اس میں چوری ہے کہ کوئی وہ دیکھ نہ لے. اور راتوں میں جو ہے نا بڑے ایسے ہیں معاملات. تو وہ اس شر سے جب کہ رات کا جو اندھیرا چھا جائے، اس شر سے بھی. اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں ذرا، اور بھی بات کر لیں گے لیکن ٹائم کو بھی سامنے رکھنا، اور کلمات بھی ایسے آ رہے ہیں کیونکہ اگلی جو ہے وہ بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ومن شر النفاثات، تو نون فا تھا، اب وہ یعنی یہ جو تا ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ اس کو مؤنث کرنے کے لیے، ادروائز نفاسا ہی ہے. یعنی یہ ہے یعنی نفاسا. ویسے اس کے مطلب یہ ہے کہ یعنی بغیر تھوک نکالے، بغیر تھوک کے زبان کو حرکت دے کے پھونک مارنا. میں لفظ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، بغیر تھوک نکالے ہلکی زبان کو حرکت دے کے ہلکی سی ایک پھونک مارنا، جس کو آپ دم کہہ لیں یا کوئی پھونک کہہ لیں. تو یعنی اس کے مؤنث کی وجہ سے کہ زیادہ تر جو ہے یہ عورتیں اس میں ملوث ہوں گی، لیکن ہے کہ ایسا نہیں کہ اس کو مردوں کو اس سے مبرہ کر دیا. ومن شر النفاثات فی العقد، یعنی گروں میں جو ہے نا وہ پھونکے مار مار کر. اب یعنی ومن شر، اور اس شر سے، کون سا شر؟ حاسد اذا حسد. اب یہ حاسد جو ہے، حاسد تو حسد کرنے والا، اور اس کے بعد اذا حسد یعنی حاسد جب حسد کرے.
حاسد جب حسد کرے، یعنی ایک تو یہ کہ وہ حسد کر رہا ہے لیکن ہے کہ وہ کوئی ایکٹ نہیں کر رہا، کوئی وہ دشمنی نہیں کر رہا، صرف جو ہے نا وہ برا برا سوچ رہا ہے حاسد. تو یعنی اذا حسد کا مطلب ہے کہ یعنی جب وہ اس پر وہ ایکٹ کرے، یعنی اس سے وہ دشمنی کرے. حسد کے معنی جو ہے ویسے تو ہیں وہ رش کرنا. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ دو پر جو ہے نا جائز ہے. ایک تو ہے کہ وہ قرآن کے علم کو جو ہے اس کو جو ہے کوئی اگر اس کو اس علم کو جو ہے اس پر کوئی محنت کر کے اس کو وہ پھیلا رہا ہو، اور پھر دوسرا اس کے اوپر کوئی رش کرے، تو اس کا جو ہے وہ اس کا ایک نام دیا گیا، وہ بھی عربی میں اس کو غبطہ کہتے ہیں. یعنی یہ اس شر میں نہیں آتا. یعنی یہ والا جو حسد ہے یہ وہ حسد ہے کہ یعنی ایسا رش کرنا جس میں اس کی نکلے بدعا کہ یہ نعمت اس کے پاس رہے نہ، یہ وہ حسد ہے. اور ایک وہ کہ وہ مال والا ہو اور وہ مال جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کرے. یعنی ان دو پر جو ہے نا وہ جائز ہے رش کرنا، اس کے علاوہ جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے. یعنی وہ پھر اس طرح سے وہ حسد میں آئے گا. یعنی حسد کا مطلب ہے کہ یعنی ایسی بات سوچنا، اس پلاننگ میں لگے رہنا کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، اب میں اس کو کس طریقے سے نقصان پہنچاؤں. اب آپ دیکھیں کہ ان چند جو ہے نا یہ 5 آیات میں اللہ پاک نے کیسی وہ باتیں رکھ دیں جو ظاہری طور پر جو ہے نا اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں. کس کو؟ اس انسان کو. کس کو؟ اس ایمان والے کو جو وہ چلنا چاہتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے. لیکن ہے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب یہ دیکھیں، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جیسے جو ہے وہ ایک طرح کے یہ 2 تعویذ ہیں، 2 طرح کے یہ تعویذ دیے گئے. تعویذ کا مطلب اس کو کہتے ہیں معوذتین، یعنی 2 تعویذ، دو ایسے آئٹم، ایسی چیزیں، ایسے گفٹ جو انسان کو اس کو تباہ ہونے سے، اس کو خراب ہونے سے، اس کو برباد ہونے سے، اس کی تمام جو ہے نا اعمال کو ضائع ہونے سے اس کو پروٹیکٹ کریں گے، اس کو محفوظ کریں گے. لیکن وہ یہ کرے گا کہ وہ پہلے ریکویسٹ کرے گا اس رب سے، اس سے مانگے گا. دیکھیں نا کہیں وہیں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اس رب سے. وہ تعریف تو بتا دی لیکن کہ وہیں سے ہے اعوذ برب الفلق. وہ نہیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، کیونکہ یہ میں تیری جو ہے نا پناہ کے بغیر میں ان سے نہیں بچ سکتا. کہ وہ رات کی تاریکی جب چھا جائے تو اس وقت جو ہے جو نقصان ہوگا اس سے تو مجھے بچائے گا. اور جو ہے وہ یعنی تعویذ، وہ جو یعنی گروں پر پڑھ کر جو پھونکنے والے، وہی جو یعنی جو شر والے جو ہے وہ یعنی کسی کے اوپر علم کرنا، کسی سے، یعنی ان سب باتوں سے یہ دیکھیں آپ. اور پھر وہ جو ہے نا یعنی یہ تو وہ ہو گئے جو یہ بلا وجہ کا ایسے نقصان پہنچانے والے کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہو گیا کہ جو نعمتیں جو مجھے ملی ہوئی ہیں وہ اس کا کوئی حسد کرنے والا پیدا ہو گیا کہ یہ کسی طریقے سے اس کے پاس نہ رہے، تو وہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ اس کو تباہ برباد کر سکتا ہے. اس کے یعنی کسی کا کاروبار کی اگر ترقی ہو رہی ہے اور دونوں ایک جیسے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ میرے تو بالکل کمپیٹنٹ، میرے مد مقابل آ گیا، اب اس کا میں کیا کروں. اب وہ جل رہا ہے، اس سے حسد کر رہا ہے، اور اس کو اسی کوشش میں کہ ایسا کچھ ہو کہ میں کسی طریقے سے میں اس کا کاروبار ہی تباہ کر دوں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو. میں نے تو ایک مثال دی ہے. تو یعنی یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے جو ہے نا میرے اندر وہ اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں ان سب سے میں بچ سکوں، لہٰذا میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں اور تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے. اور اس کے بعد پہلے تو وہ دیکھیں نا آیت نمبر 2 میں دیکھیں کہ پہلے تو اس نے سب سے جو ہے نا ہر من شر ما خلق، ہر قسم کا جو شر جو ہے جو پیدا ہوا ہے میں اس سے پناہ مانگ رہا ہوں. پہلے نمبر پر تو یہ رکھا نا کہ پہلے تو یہ ریکویسٹ رکھی کہ میں جو ہے اس میں تیری اے رب میں مجھے تو پروٹیکٹ کر دے،
میں تیری پناہ میں آتا ہوں. پناہ میں کی تفصیل آگے یہ چل رہی ہے کہ میں کن کن باتوں سے میں ڈر رہا ہوں یا کون کون سی چیزیں میرے لیے نقصان دہ. یہ بات اللہ پاک بتا رہا ہے. یعنی یہ باتیں ہوں گی جس سے جو ہے نا انسان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچ سکتا ہے. ایک تو وہ شر ہے، ہر قسم کا شر. پھر اب آگے اس کی یہ تفصیل کہ وہ ایسا ہو کہ جو رات کی تاریکی پر تو ہم بہت ساری بات کر سکتے ہیں، لیکن ہے کہ اب سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں تو وہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. اور جو اندھیرے میں کہ وہ بھی جب بالکل جو ہے نا فل تاریکی میں، ڈکیتیاں اس میں، چوریاں اس میں، اور کیا کہوں میں، اور وہ جو ہے نا پڑھ کر پھونکنے والے معاملات اس سے بھی، یعنی کوئی وہ دوسرا کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں یہ اس میں آتا ہوں تو میرے لیے تو جو ہے وہ مجھے تو تعویذ جو ہے نا اس نے دیا. دیکھیں اب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں کہ کیا کرنے جاتے ہیں، یار مجھے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو آپ جو ہے نا مجھے کوئی تعویذ دیں کہ میرا جو ہے نا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، یا جو ہے نا کسی کا ڈر کا مسئلہ ہے، اور جو ہے یا پھر جو ہے وہ کوئی میرے پر کوئی ایسا کرنے والا ہے. تو کتنا مجھے یقین ہوتا ہے اس پر، کیونکہ میں چند اس کی جو ہے نا میں فیس بھی ادا کر رہا ہوں اور یہ میں سب کچھ کر رہا ہوں. لیکن ہے کہ یہاں پر تو وہ تعویذ دے رہا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے نا عدم سے وجود میں لا کے یہ پالنے والا جو رب ہے یہ وہ تعویذ دے رہا ہے. یار اس کا تعویذ ہوگا زیادہ یا ان کا ہوگا جو بالکل جھوٹے لوگ چند ٹکوں کی خاطر جو ہے نا وہ جھوٹا سچا تعویذ کر رہے ہیں. تو یعنی مجھے پھر کس قسم کا کوئی غم ہونا چاہیے؟ مجھے تو سارے غم ہی میرے ختم ہو گئے. اس لیے ان کو جو ہے نا بالکل اینڈ میں رکھا گیا ہے تاکہ ایمان جو ہے وہ بھی برقرار رہے اور وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو بھی کسی قسم کا نقصان نہ ہو. یہ تو وہ جو ہے نا چونکہ رات کی میں بھی سب کچھ ظاہر میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ پڑھنے والے اور یہ سب کچھ تعویذ کرنے والے یہ بھی موجود ہیں، یہ بھی نظر آنے والے ہیں، اور وہ حاسد بھی نظر آ رہا ہے. اب یہ بالکل ظاہری طور پر ہے. تو ان ظاہری جو خطرات ہیں، جو یعنی ایسے محرکات ہیں اور ایسے جو ہے ایسے دشمن ہیں، تو ان سب سے جو ہے نا میں سیکیور ہونے کے لیے مجھے یہ تعویذ دیا گیا ہے. اس پر میری نظر ہی نہیں ہے. اس کو تو میں اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں کہ یعنی بالکل جب میں جلدی میں ہوں گا تو بس میں نے آخری یہ 2 صورتیں رکھی ہوئی 2 سنتوں میں. ایک میں پہلے سورہ فلق پڑھوں گا اور دوسرے میں سورہ ناس پڑھوں گا، اور اس کو پڑھنے میں مجھے سوچنا بھی نہیں پڑے گا. اس قدر جو ہے نا میری زبان پر رٹی ہوئی ہیں یہ بچپن سے. تو اس کا تو ہے میں ساری زندگی میں پڑھتا ہی رہوں، مجھے کچھ نہیں ہے. لیکن ہے کہ جب میں یہ نظریہ لے کے رکھوں گا کہ میں اب کسی ذات سے اس کی میں پروٹیکشن میں جا رہا ہوں، اور پہلے اس کو میں سامنے رکھوں کہ میں مانگ کس سے رہ رہا ہوں اور مجھے پروٹیکٹ کرنے والا کون ہے، اور وہ رب ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا، سب کچھ جو ہے نا کریٹ کیا، سب کچھ جو ہے عدم سے وجود میں لے کر آیا، اور وہ سب کچھ کرنے والا. اس سے پہلے ہم سورہ اخلاص کو ذہن میں رکھیں سامنے کہ وہ ہے، اور پھر پورے قرآن کو رکھیں، تمام مضامین. یہ آخر میں ہم اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ اب میں نے عمل کرنا ہے تو اس میں جو رکاوٹیں آئیں گی اور جو مجھے نقصان پہنچائے گا تو وہ میں نے کیسے کرنا ہے، یا میں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے یہ سب جو یہ معاملات ہیں اس کو میں نے کس طریقے سے کرنا ہے. میں وہ 100 روپے والے کے پیچھے کیوں جاؤں جس کو وہ میرے 100 روپے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ آئے گا اور مجھ سے تعویذ لے گا اور تم نے یوں کر لینا اور ایسے پینا ہے اور وہاں قبرستان میں گاڑنا اور یہاں کرنا اور دروازے کے نیچے رکھنا اور کیل سے اوپر ٹھوکنا. کتنا یقین ہے مجھ سے مراد ہے کہ میں نے تو یہ خیر کبھی یقین نہیں کیا، لیکن ہے کہ کتنا ایک نظام چل رہا ہے سبھی دیکھتے ہیں ہم، اور اللہ نے جو تعویذ دیا ہوا ہے اس کے اوپر یقین نہیں آ رہا. تو یہ اللہ کا ایک پہلا تعویذ. اب یہ دیکھیں وہ یقول، یعنی وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجیے. تو اب میرے لیے بھی کہ جب اس طرح کا مسئلہ ہو، ایسی کوئی بات ہو، تو پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اب تو یہ کہہ، یعنی جس کو یہ ضرورت ہو وہ یہ کہہ. تو پھر اب کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب دیکھیں یہ وہی بات
اب وہاں پر تو یہ تھا کہ فوری طور پر جو ہے وہ آ گئی تھی بات، یعنی کیا کہ یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی اس کی میں پناہ میں جا رہا ہوں جو رب ہے فلک کا، اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ اب ریکویسٹ شروع ہو گئی. لیکن ہے کہ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اسی طرح کا ہے قل اعوذ برب الناس. اب میں جناب اب یہ دوسرا تعویذ کہ اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں بے رب الناس، اس رب کی، اس کی جو رب ہے لوگوں کا. بس یہ ہے اپنا الناس، یعنی اس کی معرفہ کی وجہ سے، یعنی ویسے یہ اناس. تو یعنی انس واحد ہے اور یہ اناس اس کی جمع. تو اب چونکہ یہ معرفہ کرتے ہیں تو پھر اناس نہیں، پھر الناس آتا ہے. یعنی سب، اب چونکہ معاملہ تو لوگوں کے ساتھ بھی ہے نا، یعنی ظاہراً نظر تو یہ آ رہے ہیں، کیونکہ یعنی ایک انسان، ایک بندہ، ایک قاری یہ سوچے کہ یہ سارے کے سارے انسانیت تو اس کے سامنے ہے نا، تو ان سارے انسانوں کا جو رب ہے، اب سارے انسانوں کا جو رب ہے، جن کو وہ پال رہا ہے، جن کو وہ کر رہا ہے، اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ میں اب یہ دوسرا تعویذ، یعنی جو تو سب انسانوں کا رب ہے، اب میں تیری کا پناہ کا طلبگار ہوں. اب یہاں پر یہ ختم نہیں ہوئی بات، اب وہ یعنی اب اس کی یہ آگے پھر یہ دو صفات ہیں آیت نمبر 2 میں اور 3 میں. ملک الناس، یعنی ہم مالک الناس کہتے ہیں، مالک تو ہے ہی نہیں یہاں پر، ملک الناس یعنی ملوکیت ادھر سے نکلی ہوئی بات نا، یعنی ملوکیت میں اس کے یعنی بادشاہت کے نیچے، یعنی ان تمام لوگوں کا ہم سب ملکیت کس کی ہے، یہاں یہ وہ بتا رہا ہے کہ اس رب کا جو یہ تمام جو ہے نا یہ میری ملکیت میں سے، ان سب کا جو ہے وہ بادشاہ، حکمران. اور نہ صرف ملکیت ہے بلکہ وہ الہ الناس، وہ لوگوں کا معبود بھی ہے. اب وہ ناس میں تو وہ پھر یعنی وہ بھی ہیں جو مہر بھی جن کے لگی ہوئی ہے دلوں پر، اور جہنم میں بھی جائیں گے، اور اس دنیا میں بھی ابھی موجود ہیں، وہ بھی نہیں مان رہے، ان کو اللہ پاک نے علیحدہ نہیں کیا. یہاں پر ایمان والوں کا ذکر، یعنی مومن کے لیے، یعنی ایمان والا یقین کرنا ایک اور بات ہے، جو اس کو فالو کرے گا، لیکن جو وہ تو پوری انسانیت کا رب ہے نا، پورے انسانوں کا رب ہے، وہ تو اپنا آپ کو تو وہ تو بتا رہا ہے کہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ صرف یہاں کا رب ہے اور باقی جو نہیں ماننے والے ان کا کوئی اور الہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہوں میں سب کا الہ، میں ہی معبود ہوں. اب وہ یہاں پر یعنی ان 3 آیات میں پوری اس کی جو ہے نا طاقت کا ایک اندازہ ہو گیا کہ وہ اب میں پناہ، یہ دوسرے تعویذ میں کس سے پناہ مانگ رہا ہوں، میں کس کی پناہ میں جانا چاہ رہا ہوں کہ وہ سب کا رب ہے اور پورے لوگوں کا وہ مالک ہے. نہ صرف مالک ہے بلکہ وہ معبود بھی ہے. اب دیکھیں، من شر الوسواس، وسوسہ کا یعنی یوں سمجھ لیں جیسے کنفیوز کرنا، یعنی ایسی دل میں ڈالنی بات کہ جو ہے نا سمجھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، عجیب سی بات، کنفیوژن والا وسوسہ جو ابلیس کا تھا کام. اور وسوسہ بھی کیسا، الخناس، خناس یعنی وہ جیسے اپنا بالکل جو ہے نا
پیچھے پیچھے کو پیچھے پیچھے ہٹ کر، پیچھے چھپ چھپ کر، اور یہ جو ہے نا یہ شد کی وجہ سے خناس، یعنی بار بار، یعنی بار بار پیچھے ہٹ کر چھپ کر جو ہے وہ وسوسے ڈالنے والا. اب وہ وہاں پر تو سب کچھ ظاہر تھا نا، یہ چھپی ہوئی بات ہے، اس سے تیسری تو بات ہے ہی نہیں. یا کوئی ظاہری دشمن ہوگا یا کوئی چھپا ہوا دشمن ہوگا، اس سے علاوہ تو کوئی ایسا ہو نہیں سکتا. تو وہ دونوں طرح سے پروٹیکشن چل رہی ہے. وہاں پر وہ والی ہو گئی اس ریکویسٹ میں، پہلی ریکویسٹ میں. اب یہ دوسری میں یہ والی آ رہی ہے کہ وہ جو چھپ کر الذی یوسوسو، وہ جو یوسوسو یعنی کنفیوز کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں نہیں. دیکھیں دل کیوں نہیں لکھا یہاں پر. یعنی وہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ یعنی جس جن سے وہ پیدا ہوا ہے، یعنی اس کو جو ہے نا کسی جگہ سے، اب یہ ناک کے ذریعے سے یہاں پر جانے سے، یعنی اتنا سا ایک آگ کے اوپر جو لپٹ ہوتی ہے، شعلہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے نا اس کی جن سے اس کو پیدا کیا ہوا ہے. تو یہاں سے وہ جا کے، وہ اندر جا کے وہاں پر بیٹھ کر، تو دل جو ہے وہ تو ہے سینے کے اندر ہی نا، یعنی وہ اندر. اب وہ اندر والے کو جو ہے نا، وہ بندے کو سمجھ نہیں آتی، یار یہ کون ہے جو مجھے اس طریقے سے ایسے جو ہے نا میری کر رہا ہے. یعنی کبھی کوئی بندہ تنگ بھی پڑ جاتا ہے، یار کس طرح کی یہ باتیں میرے دماغ میں دل میں پیدا ہوتی ہیں، یہ ایسا کیوں، کون ہے، یہ کیا ہے. اب وہ اس نے یہ بتا دیا کہ یہ ہے جو اندر جو ہے نا، اندر جا کر تمہارے دلوں میں، یعنی ایسی جو ہے نا خواہشات پیدا ہونا. اب یہ ہے کہ جو ایمان سے بندہ، یعنی ایمان کی طاقت سے بندہ کمزور ہوتے ہوتے ذکر بھی نہیں کر رہا ہے، عبادات بھی نہیں کر رہا، اور وہ پیدا بھی ہو رہا ہے اور تمام جو ہے نا نعمتوں کو انجوائے بھی کر رہا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ وہاں پر چلا جائے گا. جیسے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتائی ہوئی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اس ٹاپک پہ ہم کر چکے ہیں بات، ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ ایک جن پیدا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک جن اس کے ساتھ پیدا کر دیا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ بولا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن ہے کہ میں نے اس کو مسلمان کر دیا ہے، ہمارا والا نہیں ہو رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان کی تو پھر یعنی بات ہی کچھ ہو رہا ہے، یعنی ہم کر ہی نہیں سکتے، ہماری تو زبان ہی بڑی اس قابل نہیں ہے. لیکن ہے کہ ہم نام تو ان کا لیں گے، امت تو ہم انہیں کی ہیں. تو وہ اس کو تو کر دیا، لیکن ہے کہ ہمارا والا اب وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو وہ صدور میں یعنی سینے میں، سینے کے اندر تو اور بھی پھر بہت ساری اور بھی چیزیں نا، تو اور دل بھی اس کے اندر ہے. اس کے اندر جو ہے نا یہ ایسی خواہشات پیدا کرنا اور ایسی تمنائیں پیدا کرنا، ان تمناؤں کے پیچھے لگ جانا اور پھر چلتے رہنا اس کے ساتھ، اس کے پیچھے. عبادات بھی چھوٹ گئیں اور جو ہے معاملات بھی پیچھے رہ گئے اور منزل مقصود بھی پیچھے رہ گئی. اور پھر وہ آ گئی وہی والی بات کہ میں اس صراط مستقیم پر بیٹھ کر جس طریقے سے تو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کی وجہ سے، تو میں البتہ ضرور جو ہے نا اس کو میں گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا، اور آخر میں جو ہے نا ایک بہت بڑی جماعت کو میں لے کر آؤں گا اپنے ساتھ جہنم میں. واپس میں نہیں جانا چاہتا، سب کو تازہ ہوگا کہ ہم اس کے اوپر بہت لمبی ایک گفتگو ہم کر چکے ہیں اس ابلیس کے اوپر. تو اب دیکھیں پہلے آگے کرنے پھر سے بات کرتے ہیں. فی صدور الناس من الجنت والناس. اب یہ دیکھیں کہ جنہ سے مراد ہے یعنی ایک اس کی نا پوری کی پورا گروہ، اس جنات میں اس شر والوں کا، شیاطین والوں کا ایک نہیں، پورا کا پورا گروہ. اور وہ اسی طاق میں یعنی پیچھے ہٹ کر پھر آنا. یعنی اب نماز میں کھڑا ہوا، ایک مثال لے لیں، باقی خود سب
اپنا تجزیہ کر لیں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں. یعنی نماز میں ہم کھڑے ہوئے، اب وہ کرتے کرتے جو ہے جب وہ پہلے تو سمجھ ہی نہیں ہے نا کہ کیا کرنا ہے، وہی والی بات، بغیر سوچے سمجھے سورہ فاتحہ اور بغیر سوچے سے سورہ فلق شروع کر دی، پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کر رہا ہوں. حالانکہ میں اگر اس کی توجہ اس بات پر رکھوں تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ جب وہ رب بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اس سے پروٹیکٹ ہو جائے گا، تم اس کے شر سے نکل کر میری پروٹیکشن میں آ جاؤ گے، جس کی جب میں اس کی پروٹیکشن میں چلا گیا، اس کے یعنی اس سے جا کے میں چمٹ گیا کہ بس تو ہی مجھے بچا لے، تو وہ کیسے چھوڑے گا؟ وہ کیسے یعنی کوئی آ کے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ کر سکتا ہے؟ وہ کتنی بڑی تو وہ بات کر رہا ہے کہ میں تو عدم سے وجود میں لانے والا، میں وہ رب ہوں، پالنے والا، سب کچھ کرنے والا، اور ساری مخلوق میری پیدا کرتا ہے، اور کسی کے اندر جرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جو مجھ سے ریکویسٹ کرے اور جو میرے پاس آئے اس کے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے. ہم یہاں پر جو ہے نا کسی اپنا ڈی پی او اور آر پی او اور منسٹر اور کسی کوئی اگر ہمیں تھپکی دے دے تو ہم تو ویسے بڑے شیر ہوئے پھرتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں ہاتھ لگا دے. سب کو پتہ ہے کہ یہ پی ایس 2 پرائم منسٹر ہے، پی ایس 2 صدر ہے، وہ تو چھوڑو، یہ تھانے کے ایس ایچ او کے ساتھ جو ہے نا اسی کے ساتھ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو ہاتھ لگا لے. تو وہ جو رب پہ پوری کائنات کا رب، پالنے والا اور سب کو پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا، اور یعنی کیا اس کی ہم کریں اور بڑائی ہم کیا بات کریں. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری جو ہے نا میری پروٹیکشن، اس دن سب سے جب بچنا چاہتے ہو تو پھر میری پروٹیکشن میں آ جاؤ. جب میں نے اس کی پروٹیکشن کو اپلائی کر دیا اور اس نے مجھے لے لیا تو پھر یہ چیزیں مجھے کیسے نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات تو ایمان کی ہے، بات تو اس یقین کی ہے جو میں کر لوں. من الجنت والناس، یعنی جنوں کی اس گروہ سے، اور یہ انس یعنی یہ ناس بھی جو ہے نا یہ بھی جمع میں، یہ دونوں جمع میں. تو یعنی اس میں لوگ بھی ہوں گے جو ہے نا کنفیوز کر رہے ہوں گے، وسوسے ڈال رہے ہوں گے، نقصان پہنچا رہے ہوں گے، اور جنات بھی ہوں گے. یعنی دونوں کو جب اللہ پاک نے مینشن کر دیا تو یہاں پر جن کی تو حد تک تو نہیں نہ رکھا، اپنا والناس بھی رکھا ہے آگے، ختم بھی اسی پر کی ہے، ختم بھی انسان پر کی ہے. تو یعنی اس کے جو ہے نا ان تمام کے یعنی بات وہاں پر شروع ہو رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ مالک الناس الہ الناس، اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 4 جو ہے من شر الوسواس، یعنی وسوسوں سے. وسوسہ نظر تو نہیں آتا، تعویذ گنڈے تو نظر آ رہے ہیں، وسوسہ نظر نہیں آتا. تو وہ وسوسہ، وہ جو ہے نا کنفیوژن والی بات، وہ یعنی جو وہ وسوسہ وسوسہ ہما، ان دونوں کو جو ہے نا اس نے، ابلیس نے، ادھر جب وہاں پر جس باغ میں وہ تھے، اس نے ان کو پہلی دفعہ جو ہے نا یہ وسوسہ ہی ڈالا تھا. ہم پڑھ کر آئے وہاں پر، ان دونوں کو جو ہے نا اس نے وسوسہ ڈال کر یہ کہا کہ اوہ یہ ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تم سمجھو میری بات کو، یہ اس میں تو بڑی ایسی ہے کہ کبھی اس میں موت ہی نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ تم قائم رہو گے. تو بات یہ ہے کہ اب یہ 2 تعویذ آپ دیکھیں کہ یہ 2 تعویذ اس بک میں مجھے ملے. قرآن پاک ختم ہو گیا سورہ اخلاص پر، اس کی پروٹیکشن میں، یعنی یہ کہاں سے، کیونکہ اسی جنات کی تو، اور دوسری بات ہے نا کہ یعنی وہ آیا وہی کے پیچھے بھی لگا رہتا ہے، وہ شہاب ثاقب بھی اس کو مار رہا ہے، وہ سب ہم یعنی یوں سمجھیں کہ ہم یہ پڑھ کر سب آ گئے یہاں پر. اب یہ ان ساری چیزوں کو میں کیسے سنبھال کے وہاں پر لے کے میں جاؤں گا؟ تو اس کو پروٹیکشن کے لیے اس کو جو ہے نا یعنی 2 تعویذ ہمیں دے دیے جو ظاہر اور چھپے ہوئے دونوں طرح کے، دونوں دشمن ہیں، ہر طرح کے دشمن سے ہمیں بالکل سیکیور کر کے وہ بتا رہا ہے کہ مانگا نہ تم نے مجھ سے، رب تمہارا میں ہوں، اور وہ والا رب ہوں کہ جو کچھ بھی نہیں تھا تو کیے. تو تم جب میری ریکویسٹ کر کے میری پروٹیکشن میں آؤ گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی قسم کے غم کا.
کیسی کوئی تکلیف کا اور کوئی پریشانی کا اور کسی قسم کے اندیشے کا اور کسی قسم کے خوف کا، تو کون کسی کا کاروبار خراب کر رہا ہے، کون کسی کی جو ہے نا جو ہے وہ اس کے جو ہے اولاد کے لیے اندازہ لگاؤ، اندازہ لگائیں یار، کون کون سی باتیں کریں۔ اولاد کے لیے جا کے جو ہے نا ہم تعویذ لیے جا رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، بیٹا نہیں ہو رہا، پیر صاحب اور جناب آس پڑوس اور پتہ نہیں کون سی رشتہ داریاں اور وہ سب، یعنی سب چیزیں جو ہے نا اس میں، تو یہ ہے کہ اب اور یعنی کتنا کہ بندہ کر سکتا ہے بات، یعنی کہنے کو تو ویسے ہی بہت کچھ ہی ہے، تو یعنی تھوڑے کو ذرا بہت ہی سمجھیں۔ تو اب وہ جو نوٹ کیا ہوا تھا وہ تو بالکل سائٹ پر ہی رہ گیا، ان آیات میں ہی ہم چلتے رہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ایک خلاصے کے طور پر ہم اس بات کو اگر لیں کہ یہ سورہ اخلاص میں جو ہے ہم دیکھیں کہ تمام پوری کی پوری وحدانیت کو اللہ پاک نے کنکلوڈ کر کے اس کا اختتام کر دیا۔ اور جب اب ہم جب بھی جو ہے یعنی اب ہم جب اس کو ہم تلاوت کریں اور اس کو ہم سلیکٹ کریں کہ میں نے اس کو پہلی صورت میں پڑھنا ہے، دوسری صورت میں پڑھنا ہے، تو اس کی بڑائی کو یاد رکھیں اور اس وحدانیت کو یاد رکھیں، اس کی توحید کو ہم سامنے رکھیں کہ وہ بالکل یکتا ہے، اس میں کسی کا وہ نہیں ہے۔ اور یہ یعنی یہ یکتا والی بات یہاں پر اس لیے رکھی کہ اللہ پاک کو یہ شرک ہی پسند نہیں ہے، یعنی اس کا کسی یعنی کوئی جو اس کو پیدا کرنے والا، تمام نعمتیں دینے والا، مجھے سب کچھ کرنے والا، ہر طرح سے میری ریکوائرمنٹ پوری کرنے والا اور تمام ضروریات جو ہے نا میری پوری ہو رہی ہیں، پھر میں جا کے جو ہے نا اپنی کوئی بات کسی تیسرے محلے میں، کسی پڑوسی میں، کسی اور سے جا کے میں جب اس کو کروں گا تو پھر جو ہے نا اس کو، اس مالک کو، اس کو غصہ نہیں آئے گا کہ ملازم میں نے رکھا ہوا ہے، تنخواہ مجھ سے لے رہا ہے، تنخواہ کے علاوہ اور ہر طرح کے جو ہے نا بیماری دکھی میں بھی میں جو ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ میں اس کو دے رہا ہوں، اس کے بچوں کا بھی میں خیال کر رہا ہوں، اور ہر وقت جو ہے نا اس کا رونا میرے آگے روتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے یعنی میں اگر یعنی ایک وقت میں اگر اس کی یہ نہیں ہو سکی تو اس نے پڑوسی سے کہا کہ مجھے 1000 روپے دے دے، تو یعنی تکلیف دہ بات ہے۔ تو وہ پھر یہ سب کچھ جو یہ سب کچھ کرنے والا اور وہ کر بھی رہا ہے اور وہ دے بھی رہا ہے، اور وہ تو حقیقی خالق مالک ہے، حقیقی، یعنی اس سے کیسے برداشت ہوگا؟ یہی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، یہی یعنی یہی اس سے بات برداشت نہیں ہونی تھی اور نہیں ہوگی اس کو، اسی بات پر جو ہے نا وہ اس کی جلال بہت جاتا ہے، یعنی یہ شرک جو ہے وہ معاف ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک تو ہے کہ اس آیت میں نہ صرف یہ کہ ان کو تو جواب دے دیا نا، وہ تو جو انہوں نے پوچھا ان کو جواب دے دیا کہ وہ بات تو یہ ہے کہ اس میں ہم یہ والی تلاش کریں کہ اصل میں اس کو یہاں پر رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی اب یہ کلوزنگ ہو رہی ہے اور یعنی شرک سے پاک رکھنا ہے، شرک کی جو ہے نا گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں نجات ہی نہیں ہے، ادھر نہیں رکھنا۔ کمزوری ایک ہونا ایک اور بات ہے، اعمال کی کمزوری ہونا ایک اور بات ہے، اور جو ہے نا نیکیوں کا کرنا اور عبادات میں کمزوری ہونا، لیکن ہے کہ اس کو اب یہ بات ماننا کہ میں یہ پورا نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن ہے کہ یہ نہیں سوچنا کہ یہ کوئی اور کیسا کر لے گا۔ تو اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم یہ بات کو سوچیں کہ کوئی ایک اور الہ ہوگا، یہ تو اس نے بڑی مثال دے کے رکھا ہے نا، یعنی ہم یہ رکھیں کہ ہم اپنی ضرورتوں کو اور اپنی یعنی خواہشات کے لیے یا اپنی کسی بھی چیز کے لیے جو باتیں، جو احکامات اور جو طور طریقے اس نے بتائے ہیں، اور اس کی ذات کو ہٹا کر ہم کسی اور سے جو ہے نا توقع رکھ لیں اور اس سے جو ہے نا ایک امید باندھ لیں، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ شرک خفی میں کی یہ بات ہو سکتی ہے، ہو جائے گی پھر کہ میں یہاں سے یہ ہو سکتا ہے، یعنی ایسا ہے کہ میں کوئی، چونکہ ابلیس آلویز دیئر، یعنی وہ تو ساتھ ساتھ چلے گا، اس کو نہیں بھولنا کبھی۔ یہ ہم نے جب ٹاپک کیا تھا، یہ اسی وقت بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس کو کبھی بھولنا نہیں ہم نے، کہ یہی ایک دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن یہ ایک دشمن ہے کہ یہ ساتھ ساتھ چلے گا، یہ ایسے جو ہے نا ایسے یہ اسلامی فتوے کے طور پر ہمارے سامنے لے کر آئے گا کہ کئی جو ہے نا کام ہم عبادت سمجھ کے کروائے گا ہم سے۔ تو وہ فرق ہم نے ضرور یقیناً کرنا ہے۔ وہ فرق ہم کب کریں گے؟ جب ہم اس کلام کی طرف آئیں گے،
ہم اس کے اندر جب ہم گھسیں گے، ادھر سے ہمیں پتہ چلے گا او ہو میں تو یہ کر رہا تھا، احکامات تو یہ ہیں۔ اب دیکھیں گے یہ اپنا 12-13 جو صورتیں ہم نے ابھی کی ہیں، اب اس میں کون کون سی باتیں گزری ہیں۔ سورہ ہمزہ دیکھیں آپ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ہے نا وہ غیبت کرتے، جو غیبت کرنے والا اور جو ہے نا کسی کے برا سوچنے والا، اور جو ہے نا مال کو گن گن کر جمع کرنے والا، اور یہ سمجھنے والا کہ یہ تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ دیکھیں ہلاکت، اور وہ جو ہے نا اس کے لیے جہنم کا کون سا گڑھا، کتنی معمولی بات کے لیے پیسے جو ہے نا وہ سوچ رہا تھا۔ تو یعنی پاسنگ مارکس حاصل کم ضرور ہوں گے، لیکن ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ 32 نمبر والا پاس نہیں ہوتا۔ نمبر 32 نمبر تک جس نے لکھا کر لے لیے، ایک تو ہے کہ پیپر پورا خالی دے دیا نا، لیکن ہے کہ ایک نے اتنا کمزور لکھا کہ وہ 33 پر نہیں گیا، بمشکل جو ہے نا وہ 32 تک آیا، لیکن وہ آپ بھی سب جانتے ہیں کہ وہ فیل ہی کراتا ہے نا، کہ اس کو رٹ سے لکھا جاتا ہے، یعنی منیمم جو ہے نا وہ بھی 33 نمبر لینے۔ تو پھر آپ دیکھ لیں، اللہ پاک معاف کرے۔ اب یعنی بس اس سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ، اور یعنی 1 گھنٹہ 30 منٹ ہو گئے ماشاء اللہ سے ریکارڈنگ میں ہی، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ بس یہ میری یہ اپنے آپ میرے اپنے لیے بھی یہ دعا ہے، میرے اپنی ذات کے لیے بھی یہ بات ہے، اللہ پاک سے دعا ہے، اور آپ سب کے سامنے بھی یہ بات ہے کہ ہم جو ہے اس کلام کو اس طرح سے لیں کہ جو اس کا مقصود ہے، جو اس کو بھیجنے کا جو ہے نا اصل مقصد ہے، اسی میں رہنمائی ہے، اسی میں نجات ہے، اس کو ہم سامنے رکھیں۔ یہ آیات جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ صورتیں جو ہے ہم بس یوں ہی اس کو ہم ایزی لے رہے، یہ ایزی لینے والی نہیں ہے، اس میں ایک پیغام ہے، اور اس کے ساتھ ہم جڑ جائیں تو اس کے جڑنے کے بعد جو ہے وہ ضرور جو ہے نا رہنمائی کرے گا۔ دیکھیں ہم کم از کم لگ بھگ جو ہے وہ میرے خیال 10 ماہ تو ہو چکے ہوں گے، اپریل سے ہم نے شروع کیا تھا، یقیناً 10 ماہ ہو گئے۔ 10 ماہ میں جو ہے ہم نے کوشش کی جڑنے کی، تو اگر ہم 5% بھی ہمیں کچھ بات سمجھ میں آئی، کم سے کم میں بتا رہا ہوں 5% بھی اگر ہم نے تھوڑا اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی، تو ہم نے کوشش کی نا، یعنی ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی، ہمارے ہاتھ پکڑ کے کسی نے نہیں بٹھایا، ہم اپنے ارادے سے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے 10-12 تو فون آن ہے، یعنی ایک ہم اپنے ارادہ کیا، ہم بیٹھے، اور اللہ پاک نے پھر ہمیں توفیق دی، اگلے سنڈے کو پھر توفیق دیتا ہے۔ تو ہم نے اپنا ارادہ کیا اور ہم نے ایک کوشش کی، ابھی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش میں اگر ہمارا ٹائم ختم ہو جائے تو ہمارے پاس ایک بات تو ہے، ہم نے یہ دیر ہو گئی تھی لیکن ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اگر ہم بالکل ہی نہ کریں تو وہ پکڑ کر تو نہیں لے کر آئے گا زبردستی، نہ ہی جو ہے وہ ابلیس لے کر آ رہا ہے پکڑ کر، وہ بھی وسوسے ہی دے رہا ہے، وسوسے ہی کر رہا ہے، آج تک جو ہے نا کسی کو گناہ پر جو ہے نا اس نے ہاتھ پکڑ کر نہیں کروایا۔ تو بہرحال اس طریقے سے چلتے چلتے بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی، یہ تو بھی نہ ختم ہونے والی بات ہے، تو اس کو پڑھنے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں، بتانے میں جو کمی کوتاہی غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک اپنے لطف کرم سے معاف فرمائے، قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام۔